امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، شکریہ۔ نمبر 8، ونڈرلینڈ۔ ونڈرلینڈ ڈرامے کی کہانی سسپینس، تھرلر، رومانس اور تفریح پر مشتمل ہے۔ مرکزی کردار ہاجرہ یامین اور فہد شیخ نے ادا کیے ہیں۔ مرکزی اداکار روہیل ایک کامیاب ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے اور وہ فلم میکنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ یہ سیریز ناظرین کو کئی راز دکھائے گی۔ نمبر 7، لا۔ کہانی دانیال ملک کے گرد گھومتی ہے، ایک امیر اور عاجز شخص جس نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی کہ وہ دانیال کے گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ قیام کے دوران نینا سید کو اس سے پیار کرنے پر مجبور کر دے گا۔ کہانی پھر ایک موڑ لیتی ہے جب دانیال کو اپنے ماضی کا پتہ چلتا ہے۔ نعمت خان اسے مطلع کرتا ہے کہ اس نے گود لیا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ وہ جس والدین کے ساتھ رہ رہا ہے وہ اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں، وہ انہیں دیا گیا تھا کیونکہ اس کے والد اس کی سوتیلی ماں کی وجہ سے اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تھے۔ شادی کو خفیہ رکھا گیا، اسی لیے دانیال کی والدہ کو اپنے بیٹے کی قربانی دے کر چھوڑنا پڑا۔ نمبر 6، سیریل کلر۔ سیریل کلر ڈرامہ ایک شخص کی موت کے پر اسرار واقعے کے ساتھ کھلتا ہے اور پھر ایس پی سارہ سکندر کی شمولیت کی طرف روشنی ڈالتا ہے۔ ایس پی سارہ سکندر ایک فل برائٹ اسکالرشپ والی اسٹوڈنٹ ہے جو امریکہ سے واپس آئی ہے۔ وہ نئی ایس پی کے طور پر مقرر کی گئی ہے جہاں وہ صنفی امتیاز محسوس کرتی ہے اور محکمہ کے مرد ممبر کی طرف سے اسے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے کہانی پولیس کے محکمے میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور بدعنوانی کے موضوع کو چھوتی ہے۔ نمبر 5، آخری اسٹیشن۔ خواتین کو با اختیار بنانے کا مطلب خواتین کو شکار کے طور پر نہیں دکھانا ہے۔ خواتین پہلے سے ہی مضبوط ہیں۔ یہ خواتین کو اپنی کہانی کے ہیرو کے طور پر دکھانے کے بارے میں ہے۔ یہ منی سیریز آخری اسٹیشن ہمارے معاشرے کو دو چار کرنے والی اہم سماجی مسائل کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ سیریز 7 الگ الگ خواتین کی کہانیوں کی پیروی کرتی ہے جو ایک ہی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہونے پر اتفاق سے اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے ان کا سفر آگے بڑھتا ہے یہ 7 خواتین ایک دوسرے کے بارے میں مزید جانتی ہیں اور یہ محسوس کرتی ہیں کہ اگرچہ وہ شروع میں مختلف نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بہت ملتی جلتی ہیں۔ یہ سب اپنے حالات کو بدلنے کی آگ کے طور پر با اختیار بنانے کے سفر پر ہیں اور ان کی ہر کہانی اہم لیکن اکثر غلط فہمی میں مبتلا سماجی مسائل کی عکاسی کرتی ہے۔ آخری اسٹیشن کو ایک بہت ہی مشہور ہدایت کار سرمد کھوسٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 4، رضیہ۔ منی سیریز خواتین کی حیثیت اور مسائل کے حوالے سے معاشرے کے سماجی مسائل پر مبنی ہے۔ اس کی کہانی رضیہ کے گرد گھومتی ہے جو اس کے گھر میں پہلی پیدا ہونے والی بیٹی ہے جہاں ہر کوئی لڑکا چاہتا تھا۔ یہ سیریز آزادی کی طرف اس کے سفر کی کہانی بیان کرتی ہے اور اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب اس کا بھائی پیدا ہوا اور گھر کی روشنی بن گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان، محب مرزا اور مومل شیخ شامل ہیں۔ نمبر 3، سریرا۔ ڈرامہ سریرا مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سریرا ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سریرا ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہیریسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیہ جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے،
وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ سنیتا مارشل بطور میزنا کو صرف اس لیے ڈاکٹر بنایا گیا تھا کہ وہ ایک متمول گھرانے میں شادی کر سکے۔ صبور علی بطور رامین اپنی ماسٹر ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ وہ خوبصورت ہے اور تازہ ترین فیشن اور خوبصورتی کے رجحانات کے ساتھ اپ ڈیٹ رہتی ہے۔ منیب بٹ بحیثیت سارنگ پیدائشی طور پر ایک انٹرسیکس شخص ہے اور اسی وجہ سے وہ بچپن سے ہی ایک دکھی زندگی گزار رہا ہے۔ حریم فاروق بحیثیت مریم شمشیر خان کی 3 بیٹیوں میں سے ایک ہے، ایک زمیندار جو پھلوں کے کئی فارموں کا مالک ہے۔ مریم کے بچپن میں زبردستی اس کی خالہ زاد بھائی سے شادی کر دی گئی۔ اب جب کہ وہ بالغ ہو چکی ہے، اس نے اپنے سسرال میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ نمبر 2، ایک تھی لیلا۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، شو لیلا نامی لڑکی کی پیروی کرے گا جو لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اداروں کے نارمل رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس مجرم کے اغوا پر غور کرنے کے بجائے فرار ہونے والے پر الزام لگاتی ہے۔ کہانی اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ واقعی لیلا کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح دھوکہ دہی کے طویل راستے سے گزرنا پڑا۔ ڈرامہ اس بات پر بھی روشنی ڈالے گا کہ معاشرے کے لیے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے برعکس ان پر انگلی اٹھانا کس طرح آسان ہے، کیونکہ لیلا کے بازیاب ہونے کے بعد ہی وہ اپنی غلطیوں پر انگلی اٹھانے والوں کو شرمندہ کرتی ہے۔ نمبر 1، جرم۔ جرم ایک سنسنی خیز ڈرامہ سیریز ہے جو آئلہ اور دانیال کے سفر کی پیروی کرتا ہے، ایک نو بیاہتا جوڑا جن کی زندگی اغوا کے ایک تکلیف دہ واقعے سے بدل جاتی ہے۔ یہ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کے خاندان اور ان سے وابستہ افراد کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر ایپیسوڈ کے ساتھ جرم ناظرین کو حیران کن انکشافات اور غیر متوقع موڑ کی رولر کوسٹر سواری پر لے جاتا ہے۔ ان کے راز، جھوٹ اور دوگلے پن کے کھلتے ہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاندان کے ہر فرد کے مشکوک ماضی کو منظر عام پر لانے کی وجہ سے واقعے کی تفتیش پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے تناؤ بڑھتا ہے، رشتے آزمائے جاتے ہیں، اتحاد بنتے اور ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر کوئی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ ہر گزرتے ہوئے واقعے کے ساتھ داؤ پر لگ جاتا ہے اور سچائی کو بے نقاب کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کیا انصاف ملے گا یا اس خاندان کا جھوٹ اور فریب کا جال جرم کو چھپانے کے لیے کافی ہوگا؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔